خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد جس نظام کو عرف عام میں خلافت کہا جاتا ہے، حدیث نبوی نے اسے ملوکیت سے تعبیر کیا، اس لیے کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی وہاں موجود تھی۔ خلافت بنو امیہ میں بھی تھی، خلافت بنو عباس میں بھی تھی، خلافت عثمانیہ میں بھی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نظام جو ہے دولت کی تقسیم کا نظام بدل گیا، اور یہ در حقیقت ملوکیت یوں سمجھیے کہ دور بنو امیہ جو ہے 90 برس ہیں اس کے، یہ ٹرانزیشن کا ایک پیریڈ ہے، عبوری دور ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ سے ملوکیت تک پہنچتے پہنچتے ایک دن میں تو بات نہیں ہو گئی تھی نا۔ دور بنو امیہ جو ہے ٹرانزیٹری پیریڈ ہے، اصل ملوکیت جا کر جو جمی ہے وہ دور بنو عباس سے، جب محل بنے اور ٹھاٹھ جمے، وہ دور در حقیقت، ورنہ اس سے پہلے عربی حضارت اور بدویت جو ہے دور بنو امیہ میں برقرار تھی، لیکن بہرحال ظالم حکومت تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میں چند اس کے اشارے کر رہا ہوں۔ جو کچھ ہوا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کربلا میں، اور یہ تو چونکہ ان کا ذکر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر سال جو ہے خاص اہتمام سے ہوتا ہے، اس لیے بچہ بچہ واقف ہے۔ وہی کچھ ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں، عین مکہ مکرمہ میں ذبح کیے گئے ہیں، حرمت حرم مکی کو بٹا لگا ہے۔ پھر واقعہ حرہ ہوا ہے، 3 دن تک مدینے کو لوٹ مار کیا گیا، اور مدینے کے اندر خواتین کی بے حرمتی ہوئی، واقعہ حرہ۔ پھر حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی شہید کیے گئے۔ تو تاریخ کے حقائق ہیں، اور میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک اور تاریخ کے اعتبار سے کہیں زیادہ فیصلہ کن ظلم جو تھا، محمد ابن قاسم کو بلا کر شہید کر دیا۔ وہ نوجوان، ٹین ایجر نوجوان جو آیا تھا، فاتح تھا، اور اتنا نیک، اتنا پارسا، ہندوؤں نے اپنے ذہن کے مطابق اسے اوتار کا درجہ دیا۔ وہ تو اپنے ذہن سے سوچیں گے نا، مورتیاں بنا کر مندروں میں رکھ دی گئیں جن کو پوجا جا رہا تھا۔ ایسا نیک، اتنا صالح، اتنا پارسا، ایسا متقی، ایسا عادل حکمران، اگر کہیں انہیں موقع مل گیا ہوتا تو اسی وقت ہندوستان پورا فتح ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص اتنا پاپولر ہو گیا تو ہمیں خطرہ ہے، ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے۔ وہاں تو سوچنے کا انداز یہ ہوگا کیا جرم تھا محمد ابن قاسم کا، تاریخ خاموش ہے۔ یہی ہوا بعینہ ہی موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، جس نے کہ شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر حصہ فتح کیا تھا، اور اس کے ایک ادنا کمانڈر تھے طارق ابن زیاد، طارق جو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، جس نے پورا جو ہے آئیبیرین پیننسولا فتح کیا ہے۔ موسیٰ ابن نصیر کو بھی بلا کر جان بخشی کر دی گئی، بوڑھے تھے بہت، ورنہ یہ کہ اتنا ذلیل کیا گیا ہے، تیز دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے، بے ہوش ہو کر نیچے گرے۔ خطرہ دونوں سے ایک ہی بات کا تھا کہ ہماری بادشاہت کو ان افراد کی یہ پاپولیرٹی جو ہے اس سے خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ ہے وہ، ابھی تو یہ دور میں ابھی بنو امیہ کی بات کر رہا ہوں ساری، پھر جو بھی ٹھاٹھ جمے ہیں اور جو عیش ہوئے ہیں، اور کوہ قاف کا سارا نسوانی حسن جو ہے جو بغداد کے محلوں میں آیا ہے، پھر رقص و سرود جو بھی ہوا ہے، سب کچھ سب کو معلوم ہے۔ الف لیلہ جو ہے بغداد کی 1000 راتیں جو ہے، یہ ساری کی ساری داستانیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ ہے بہرحال تیسرا دور،